آپ کی پارٹی ہے حقوق خلق پارٹی لاہور کے، آپ نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں۔ کینڈیڈیٹس دو ہی کھڑے ہیں۔ ہمارے لیے مشکلات بھی بنائے جا رہے ہیں جو بڑے سیاسی پارٹی ہیں، چونکہ وہ جاگیر سمجھتے ہیں۔ ملک بھر میں یہ تحریک پھیلائیں گے، حقوق خلق پارٹی کا سٹرکچر بنائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور مجھے کہتے ہیں تجمل بخاری۔ ناظرین، آپ انتخابات کے باعث پورے ملک میں جو سیاسی گہما گہمی ہے وہ اپنے عروج پہ ہے، لیکن لاہور کا حلقہ NA 127 جو ہے وہ مختلف پہلوؤں سے جو ہے وہ توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے عطا اللہ تارڑ جو ہیں وہ یہاں سے اپنا جو انتخاب ہے وہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے اوپر لڑ رہے ہیں۔ تو دوسری جانب یہاں پہ حقوق خلق پارٹی کی جانب سے بھی ایک امیدوار جو ہے وہ میدان میں اتارے گئے ہیں، جن کا نام ہے مزمل خان کاکڑ، جو کہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اس حوالے سے بھی یہ ایک جو ہے وہ نمایاں چیز ہے کہ لاہور کا ایک حلقہ ہے جہاں پہ ایک نوجوان سیاستدان میدان میں اترا ہے۔ ابھی ہم مزمل خان کاکڑ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور انہی سے جو ہے وہ مزید گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ ابھی آپ بڑے ینگ ہیں، نوجوان ہیں، تو یہ جرنی کہاں سے شروع ہوئی اور عملی سیاست میں آنے کا آپ نے کس طرح سے خیال آیا؟ میں یہاں پہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں پچھلے 7 سالوں سے ایکٹیو تھا۔ میں یونیورسٹی میں کونسل کا چیئرمین رہا ہوں۔ پھر اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی ہم نے بنائی تھی 2019 میں، جس میں ملک بھر کے جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کا ایک الائنس بنا تھا۔ اس کا میں کنوینر رہا ہوں۔ اس وقت ملک کے 53 شہروں میں ہم نے اسٹوڈنٹ یونینز بحالی کے لیے پروٹیسٹ کیے تھے۔ پھر اس کے بعد جب یونیورسٹی سے میں گریجویٹ ہوا ہوں، پھر لاہور کے جو پسماندہ ایریاز ہیں، چنگی، ہربنسپورہ، ان ایریاز میں میں مسلسل 4 سالوں سے ایکٹیویٹیز کر رہا ہوں۔ پہلے ہم ایک تحریک کی صورت میں تھے، حقوق خلق موومنٹ۔ پھر تقریباً 2 سال ہوئے ہم نے یہ رجسٹر کیا، حقوق خلق پارٹی بنائی۔ تو پچھلے کئی عرصے سے آلریڈی انہی ایشوز پہ ہم ایکٹیو تھے جو عام عوام کو درپیش تھے۔ اس کی وجہ سے پھر پارٹی نے، چونکہ میں کافی عرصے سے ایکٹیو تھا، تو انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا اور میرے ساتھ ڈاکٹر عمار علی جان ہیں جو کہ MPA کا کینڈیڈیٹ ہے۔ تو پچھلے کئی عرصے سے مطلب ایکٹیو ہونے کی وجہ سے ہم یہاں۔ اچھا، یہ بتا دیں کہ جو آپ کی پارٹی ہے حقوق خلق پارٹی، یہ کیا پورے ملک سے الیکشن لڑ رہی ہے یا صرف لاہور کے حلقوں کو آپ نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں؟ کیا آپ کا لائحہ عمل ہے؟ اس وقت تو ہمارا سٹرکچر مختلف ایریاز میں ملک ہے، مگر صرف کینڈیڈیٹس 2 ہی کھڑے ہیں۔ ہم چاہ رہے تھے کہ ان 2 ایریاز سے ہم کینڈیڈیٹس کھڑے کر کے وہاں پہ، چونکہ پچھلے کئی عرصے سے ہم محنت کر رہے ہیں، تو اس سے مطلب یہاں سے اگر ہم سیٹس نکالیں تو پھر آگے ہم آسانی سے باقی ملک میں کینڈیڈیٹس کھڑے کر سکتے ہیں اور سٹرکچر مطلب بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ایریا چونکہ سب سے پسماندہ ہے اور ہم چاہ بھی یہی رہے تھے کہ یہ ایریا یہاں پہ، چونکہ پچھلے کئی عرصے سے ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں، ہم نے خلق اکیڈمیز بنائے، تعلیم پہ کام کیا۔ اچھا، لاہور میں آپ کے جو دونوں کینڈیڈیٹ ہیں وہ غالباً NA 127 سے ہیں، نیشنل اسمبلی میں بھی اور صوبائی اسمبلی کا بھی یہی حلقہ بنتا ہے، تو کیا صرف یہی ایریا آپ کو پسماندہ نظر آیا پورے لاہور میں؟ کیا وجہ ہے اسی ایریا کا انتخاب کرنے کی؟ اس ایریا میں زیادہ تر فیکٹری ورکرز ہیں جن کے بے شمار مسائل ہیں، جن کو منیمم ویج نہیں مل رہا ہے، جنہیں فیکٹری سے نکالا جا رہا ہے، جن کو سوشل سیکورٹی کارڈ نہیں مل رہی۔ ساتھ میں یہ ایریا جو ہے محنت کشوں کا ایک مرکز بنا ہوا ہے۔ 50 سال پہلے یہاں پہ مزدوروں کا ایک تحریک ہوا کرتا تھا، عبدالرحمن شہید، بشیر ظفر، بلوچ خان، کافی ان کے لیڈرز تھے، تو وہ تحریک کچل دیا گیا۔ اب ہم چاہ رہے تھے کہ وہی روایت ہم دوبارہ لائے اس ایریا میں، وہی جو محنت کش ہے جن کی وجہ سے پورے پاکستان کا پایہ چل رہا ہے، انہیں ہر طرف سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ چونکہ ہم چاہ رہے تھے کہ ایک ہی ایریا پہ ہم زیادہ فوکس کریں، اگر وہاں کے مسائل پہ ہم کام کر لیں تو باقی ایریاز میں پھر ہم آسانی سے جا سکتے ہیں۔ اچھا مزمل صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ جس حلقے سے قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں، وہاں سے ایک پارٹی کے چیئرمین الیکشن لڑ رہے ہیں جو وزارت عظمیٰ کے بھی امیدوار ہیں، دوسرے مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی مضبوط امیدوار ہیں جو یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور یہ جو حلقہ ہے یہ مسلم لیگ نون کا ہی حلقہ ہے، ان کے جو پچھلے الیکشن میں بھی MNA یہیں سے مسلم لیگ نون کا ہی تھا۔ تو کیسا لگ رہا ہے کہ کس طرح کا مقابلہ
ہوگا اور ایسے لوگوں کے ساتھ کہ جو ایک منجے ہوئے سیاسی کھلاڑی ہیں ان کے ساتھ آپ نے مقابلہ کرنا ہے، تو جیت کس طرح سے حاصل کر پائیں گے؟ جیت جو ہے وہ عوام کے ہاتھوں میں ہے، اور ہم چونکہ عوام کے ساتھ پچھلے کئی عرصے سے نہ اس میں کسی بڑے سیاستدان کی ضرورت ہے کہ لازمی ہے کہ وہ جیت سکتا ہے، چاہے وہ پارٹی کا چیئرمین ہو، نہ مطلب یہاں پہ عام ہی بندے آ سکتے ہیں جو عوام کے ساتھ ہو، عوام کی جن پہ اعتماد ہو۔ پچھلے ویک تقریباً ہم نے ایک جلسہ یہاں پہ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس حلقے کا تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا۔ وہ ہمارا جو کام تھا وہ اس کا ایک رزلٹ تھا، اور اس سے باقی پارٹیاں کافی گھبرائے تھے۔ یہی کوشش کی گئی کہ کسی طرح ہمارا جلسہ پولیس کے ذریعے مختلف حربے استعمال کیے گئے، ہمارے لیے مشکلات بھی بنائے جا رہے جو بڑے سیاسی پارٹیاں، چونکہ وہ جاگیر سمجھتے ہیں کہ سیاست صرف ان کا کہ عام لوگ نہیں آ سکتے، مگر اس کے باوجود ہم ڈٹ کے کھڑے رہیں، ہم آئندہ بھی کھڑے رہیں گے۔ صرف یہ الیکشن ہمارا مقصد نہیں، ہم ملک بھر میں یہ تحریک پھیلائیں گے، حقوق خلق پارٹی کا سٹرکچر بنائیں گے، آنے والے وقتوں میں نوجوانوں کو موقع ملے گا۔ اچھا مزمل صاحب، مسلم لیگ نون کے لیے لاہور کو اس کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، قلعہ کہا جاتا ہے، اور یہاں سے جو مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں وہ بھی خاصے مضبوط جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا پالیسی آپ نے اختیار کی ہے؟ کیونکہ ان کا تو یہی دعویٰ ہے کہ یہ وہ حلقہ ہے کہ جو باقی لاہور کی نسبت سب سے زیادہ ترقی یافتہ یہی ہے، میٹرو یہاں پہ ہے، ہاسپٹل یہاں پہ ہے، انفراسٹرکچر جو ہے وہ بڑا اچھا ہے، تو کیا آپ کا کیا لاہ عمل ہوگا کہ مسلم لیگ نون کو کس طرح سے کاؤنٹر کریں گے؟ ان کی جو سیاست ہے وہ ڈیروں کی سیاست ہے، انہوں نے عام عوام میں وہ کبھی نہیں آئے، کسی ڈیرہ دار کے پاس جا کے ان سے کہہ کے پھر ان کے ذریعے ووٹ لینا، اور خاص طور پہ بڑے پارٹیوں کے سب کے پیسوں کی بھی سیاست ہے، ڈیرہ داروں کو پیسے دے کے پھر ان کے ذریعے ووٹ لینا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم نے ایک مضبوط سٹرکچر بنایا ہوا ہے، حلقے کے ہر یو سی میں، ہر وارڈ میں ہمارے لوگ ہیں، وہاں پہ ہمارے ممبرز ہیں، ان کے ذریعے ہم آسانی سے ووٹ نکال سکتے ہیں۔ ہم جو ہے حقوق خلق پارٹی جو ہے ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو منظم کرنا ہے، صرف الیکشن جیتنا یا الیکشن لڑنا نہیں ہے، عام لوگوں میں ایک اعتماد پیدا کرنا کہ وہ اپنے مسائل پہ سوال کرے اور ان سے پوچھے کہ 5 سال جو بجٹ اس حلقے کو ملا وہ بجٹ کہاں پہ استعمال ہوا۔ اچھا، میاں محمد نواز شریف ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، وہ جب سے وطن واپس آئے ہیں انہوں نے ایک جلسہ کیا، اس کے بعد وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی جماعت سے ہی ہمیں سنائی دیتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہماری بات ہو چکی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عوام میں ابھی تک کیوں نہیں نکل پا رہے؟ کیا وجہ ہے؟ عوام میں وہ لوگ جا نہیں سکتے، وہ لوگ اس وجہ سے نہیں جا سکتے کہ عام عوام جو ہے وہ اتنا بدظن ہوا ہے، جہاں پہ ہم گئے تو مطلب جو غصہ عوام کا ان پہ ہے وہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو اوپر بیٹھے ہوئے پالیسی ساز ہیں، جو اس طرح کی پالیسیاں بناتے کہ عام عوام کے ووٹ سے کے بغیر کسی کو اس ملک پہ مسلط کر رہے ہیں، وہ جو ہے وہ اس ملک کی تباہی کے شکار ہو جائیں گے۔ اچھا، آپ نے بارہا دفعہ ایک لفظ استعمال کیا پیسوں کے بلبوتے پہ، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اس حلقے میں بھی لوگوں کو پیسے دے کے ان کا ووٹ جو ہے وہ خریدا جا رہا ہے؟ اگر خریدا جا رہا ہے تو کون لوگ ہیں جو یہ سارا عمل کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہاں پہ ہمیں تو مطلب پریکٹیکل ہم نے دیکھا ہوا، بائی الیکشن میں ویڈیو سامنے آ گئی اور حلقے میں ہم عام لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہر ایک ہی کہہ رہا ہے کہ اس دفعہ ووٹ کی قیمت 6000 ہے، پچھلے سال 4000 تھی، مطلب ان تک یہ لوگ باتیں پہنچا رہے ہیں، ان کے ڈیرہ دار بیٹھے ہوئے ان کو پیسے دے کے پھر وہ پیسے عام لوگوں میں بانٹے جا رہے ہیں، ان سے حلف لیا جا رہا ہے قرآن پہ کہ آپ نے ہمیں ووٹ دینا ہے، مگر اس دفعہ عوام جو ہے وہ باشعور ہے، وہ یہ کہہ رہے کہ 5000 روپے پہ ہم اپنے بچوں کے مستقبل نہیں بھیجیں گے۔ اچھا مزمل صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی جماعت رہی ہے پاکستان کی، اور ماضی میں ان کی حکومت بھی رہی ہے، تو ابھی جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے کیا سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ اسی طرح ہونا چاہیے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی غلط ہے، کسی بھی سیاسی ورکر کے ساتھ، سیاسی جماعت کے ساتھ بظور تحقیق ان کو سائٹ پہ رکھنا یہ کبھی بھی ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اس کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اس ملک کو ہو رہا ہے۔ اچھا مزمل صاحب، کوئی ایسا آپ کا ایجنڈا یا ایسا ہے کہ بلوچستان اور پنجاب کے عوام کے درمیان جو محبت ہے وہ مزید بڑھائی جا سکے؟ کیونکہ حال ہی میں ایک ناخوشگوار واقعہ بھی وہاں پہ پیش آیا، تو جو رد عمل ہے وہ بڑا سخت ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں؟
ہم تو پچھلے کئی عرصے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو نفرتیں، جو تعصب عام عوام کے درمیان صرف ایک مخصوص اشرافیہ کے اپنے مفادات کی وجہ سے وہ بنے ہوئے ہیں، ان مسائل پہ ہم ایک برج کا رول ادا کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی بنائی تھی 2019 میں، پورے ملک میں ہم نے جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی ان کا ایک الائنس بنایا تھا، پریکٹیکل ہم نے دکھایا ہے۔ آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ اس وقت جو پاکستان کی معاشی اور جو سیاسی صورتحال ہے، جس طرح کے مسائل جو ہے وہ سر اٹھا رہے ہیں یا مسائل بن چکے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو بہتر کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اور کیا لاہ عمل ہے کہ جس کو اپنائیں اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کے راستے جو ہیں وہ طے کرنا شروع کر دیں؟ دیکھو، پہلے تو مطلب مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں جمہوریت جو ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے۔ دوسرا، ایک خاص اشرفیہ کو سبسڈی دی جا رہی ہے۔ UNDP کی رپورٹ کے مطابق سالانہ 2750 ارب روپے میرے خیال سے بنتے ہیں۔ وہ 2750 ارب روپے ایک مخصوص طبقے کو، شوگر مافیاز کو، سیمنٹ فیکٹریز کو، کھاد کی جو فیکٹریز ہیں ان کو دیا جا رہا ہے۔ عام عوام کے لیے صرف 600 ارب روپے ہیں۔ وہ سبسڈیز ختم کرنی چاہیے، یا پہ بہتر ہیلتھ کا سسٹم ہونا چاہیے، ایجوکیشن کا ہونا چاہیے، یا پھر روزگار دینی چاہیے، جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے۔